بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے، تو ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ ماہ سفر کا چاند دیکھنے پر بہت سارے علماء کرام دعاؤں کی قبولیت کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل بتاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے مریدین ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ ہمیں پوچھتے ہیں کوئی ایسا مجرب عمل آپ بتائیں کہ جو ہم چاند دیکھنے پر کریں اور ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ کی ذات عالی انسان سے بڑا پیار و محبت کرتی ہے، بڑی الفت، بڑی چاہت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ رب کی ذات عالی ایک انسان سے، اب انسان میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ کی ذات عالی ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار و محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت اتنا جوش مارتی ہے، اتنا جذبہ، اتنا جنون، اتنا ولولہ، اور محبت کی آخری حد تک وہ چلی جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی ہے کہ میرے بچے کو کانٹا چبھ گیا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں تو میں انہیں عطا نہ کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی اور صرف 72 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ایک دن اتنا قوم نے ستایا، اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا جبر کیا، اتنا تشدد کیا کہ اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا۔ فرمایا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایسا عذاب ان کے اوپر نازل کر دے کہ ایک بھی گھر اس دنیا میں نہ رہے ان کافروں کا، صفحہ ہستی سے سب لوگ مٹ جائے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر، اللہ کا اولو العزم پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا نوح آپ نے یہ دعا تو کر دی ہے، لیکن ایک مثال سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی میں، وہاں پہ جا کر مٹی سے برتن بناؤ، مختلف قسم کے کھلونے بناؤ۔ وہ گئے، انہوں نے مختلف قسم کے کھلونے بنائے، برتن بنائے، پھر فرمایا کہ ان سب کو توڑ دو، ان سب کو توڑ دو، پاش پاش کر دو، ریزہ ریزہ کر دو۔ فرمانے لگے اللہ میرا دل نہیں کرتا ان کو توڑوں، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، بڑی لگن سے بنائے ہیں، بڑی جستجو سے بنائے ہیں، میرے تو شب و روز اس میں بسر ہوئے ہیں، دن رات اس میں لگے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نوح تو جن کے بارے میں مجھے کہہ رہا ہے، میرے سامنے تو ہاتھ پھیلا کے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میں نے بھی ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لفظ قدرت سے وہ وجود میں آئے ہیں، میں کیسے ان کو ختم کر سکتا ہوں؟ اللہ کی ذات عالی اپنے نافرمان بندوں سے اتنا پیار و محبت کرنے والی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کے نام لیوا ہیں، ہم تو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری دعائیں کیسے رد ہوں گی؟
ہماری دعائیں وہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ ہمیں کیسے وہ ہماری دعاؤں کو مردود کر دے گا؟ جب ہم اس سے مانگیں گے اور صحیح طور طریقے کے اوپر مانگیں گے، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ بہت سارے ایسے ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں، دعا آسمان پر ہی نہیں جاتی، دعا کرتے ہیں، دعا عرش الہی کا دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹاتی۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کی ذات عالی سے لینے کا طریقہ نہیں ہے، ہم دعا کو اللہ کی ذات عالی سے مانگتے نہیں ہیں، ہم ایسے دعا سے گزر جاتے ہیں بس۔ تو میرے عزیزو، دعا سے گزرنا نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے 10 روپے لینے کے لیے، اتنا روتا ہے، اتنا چلاتا ہے، اتنا چیختا ہے، اتنے لاڈ لڑاتا ہے، تو ہم نے اپنے رب کے سامنے ایسے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے پاؤں پر جانا ہے، اس کی منتیں کرنی ہیں، اس کے ترلے ڈالنے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، یا اللہ ہمیں عطا کر دے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یہ ماہ سفر کا چاند بڑی خوش قسمتی دکھانے والا چاند ہے، اور جو شخص اس چاند کے نظر آنے پر دعاؤں کی قبولیت کے لیے عمل کرے گا، اس کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی، اس کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نہیں مانتا اگر کوئی بندہ صدقے دل سے اللہ کی ذات عالی سے مانگے اور اللہ اسے عطا نہ کرے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے، آپ وہ لکھیں۔ جب آپ یہ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، عرصہ دراز سے بیمار ہیں، آپ کو جادو ہے، آپ دینی یا دنیاوی کسی بھی مسئلے میں گرفتار ہیں، تو کمنٹ باکس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی سٹی کا نام اور اپنی کنٹری کا نام آپ لکھیں ضرور۔ ہم ہر جمعرات کو اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا نام اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ کام بھی آپ ضرور کیا کریں ساتھ ساتھ۔ تو اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے ماہ سفر کا چاند نظر آنے پر کیے جانے والا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر آپ کو سفر کا چاند نظر آتا ہے، یا آپ کو کوئی سفر کے چاند کی خبر دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ بھائی چاند نظر آ چکا ہے، یا آپ نیوز پہ دیکھتے ہیں کہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے، تو آپ اس وقت فوراً یہ عمل کر لیں۔ اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں تو آپ دعا کر لیں۔ اب دعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ آپ کی تمام دعائیں جو سارا سال قبول نہیں ہوئیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائیں، اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ جو بھی ہم چاہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے، آج ہم نے لینا ہے، اس سے حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ سفر کے چاند کے طفیل ہم نے اللہ کی ذات عالی سے لینا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ جس وظیفے کے شروع میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ عمل قابل قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بیچ میں کفیل بنا لیا، اس کی ذات عالی کو ہم بیچ میں لے کے آئے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا حبیب ہے، یا اللہ یہ تیرا مصطفیٰ ہے، یا اللہ یہ تیرے چنیدہ بندے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ نے یہ کائنات بنائی ہے، انہی کی وجہ سے آپ نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو یا اللہ آپ ایسا کیجئے، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔
حضور کی ذات عالی کے طفیل۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر 3 بار، اور آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ یہ پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو درود آپ کو آسان لگے آپ پڑھ لیں۔ تو درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جب آپ کو چاند نظر آیا، کسی نے اطلاع دے دی، نیوز پہ آپ نے دیکھ لیا، تو دماغ میں تصور میں ان تمام دعاؤں کو، ان تمام کاموں کو لانا ہے جو آپ کے کام حل نہیں ہو رہے۔ سارا سال آپ اللہ سے مانگتے رہے، مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے، تو آپ نے ان تمام مسئلے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ تصور کر لینے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ صرف اور صرف 29 مرتبہ، صرف 29 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اتنا زبردست اور مجرب عمل پوری عملیات اور وظائف اوراد کی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ آپ کا یقین کامل۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں گے، ادھر ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، میرا اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا، کیونکہ یہ عام صورت نہیں ہے، یہ عام ورد نہیں ہے، یہ عام وظیفہ نہیں ہے۔ پورا قرآن پاک ہی خاص ہے، لیکن اس میں کچھ آیتیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو خاص الخاص ہیں، ان میں یہ سورہ کوثر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو تسلی بھی دی ہے اور خوشخبری بھی دی ہے۔ تو جب آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی اس کا عمل کریں گے، اللہ آپ کو بھی تسلی دے گا اور خوشخبریاں بھی سنائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے ماہ سفر کے چاند کا ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، اپنی پریشانیوں کو دور کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔